رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب کے صدر نو منتخب صدر کھیرٹا پریس کلب حضرت ملک صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے جتنے بھی ساتھی آپ کے ساتھ کھیرٹا پریس کلب کے عہدیداران منتخب ہوئے ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے میری قابل احترام بہنیں، اب نام شروع کروں گا تو پھر مجھے پورے حال کے تقریباً نام آتے ہیں. میں جتنے بھی یہاں سول سوسائٹی کے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ نمائندگان، نو منتخب کونسلرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے معزز سامعین، یہ کھیرٹا پریس کلب جو ہے یہ میرا مقامی پریس کلب ہے اور آج میں تقریباً تمام پریس کلبز کو میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن جتنا آج خوبصورت آئیڈیل اور مثالی فنکشن کھیرٹا پریس کلب کا یہ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا. اس میں ہر جماعت کی نمائندگی ہے، سوسائٹی کے ہر جو ہے بندے کی جو سول سوسائٹی ہے ان کی نمائندگی ہے، اور سب سے بڑھ کے مجھے جس بات پہ فخر ہے اس میں وحید اکرم پٹھی صاحب اور حضرت ملک صاحب، ان کی پوری ٹیم کو، پریس کلب کھیرٹا کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ کھیرٹا پریس کلب وہ پریس کلب ہے تو جو متحد اور منظم ہے، اور ہر پریس کلب کے اندر حضرت ملک صاحب کو، اپنے شوکت کھوکر صاحب کو پتہ ہے کوٹلی کے اندر انتخابات ہوئے تو وہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا. میں گیا حلف لینے تو سچی بات ہے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ متحد اور منظم ہو کے جو ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اخبارات کے لیے کام کریں گے تو مجھے اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ سب پریس کلب کے ممبران جو ہیں کھیرٹا کے اندر میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا پریس کلب یقیناً پورے آزاد کشمیر کا ایک مثالی پریس کلب ہے. اور محترم جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آپ کا حلف لینا تھا، لیکن اس وقت ان کی مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے کوئی کونسل صاحبان کے الیکشن سے ریزرو سیٹوں کے گزروں ان کی مصروفیت تھی، اور بھی ہمارے 3-4 فنکشنز تھے، تو پھر انہوں نے مجھے یہ حکم صادر کیا. اور آج بھی میرا اسمبلی کا اجلاس تھا، رات کو بھی میں جو ہے مظفر آباد سے کل چلا اور وہاں پہ اسلام آباد کے اندر ایک بی این نیوز کی لانچنگ تھی، اس میں میں چیف گیسٹ تھا اور دیگر آزاد کشمیر حکومت کی آپ سمجھ سے میں نے نمائندگی کی. اور ایک اور فنکشن بھی تھا وہ اٹینڈ کر کے میں صبح 4 بجے کوٹلی پہنچا. پہلے میں ملک صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں 10 کو رکھ لو فنکشن، تو وہ میں نے آج کی بجائے 10 کو ہی رکھنا تھا، کیونکہ میں نے آج شام کو روڈ سیفٹی پیک اور چھاپ ہے اس میں حکومت آزاد کشمیر کا جو ڈیلیگیشن ہے اس میں نے نمائندگی دے کے گورنمنٹ کی کرنی ہے، سرینا اور ٹل بیک میں 2 دن ہے. 10 کو میں رکھنے لگا تھا تو اتنی دیر میں مجھے ہمارے کولیگیٹ کا وقار نور صاحب فالس اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر مشتاق گوڈسے صاحب کے ڈپارٹمنٹ کی ایک انکوائری دی تھی، تو انہوں نے 10 تاریخ کو میرے پر میٹنگ رکھ لی. تو اس میں وہی اور نئے ممبر تھے، تو میں نے کہا آپ اتنے افسران وہاں ہوں گے تو اس میں وہ اس کو میں نہ جانا، اس کو ملتوی کرانا. پھر میں نے کہا کہ چلے میں کھیرٹا جو ہے وہ آ جاؤں گا. پھر میں نے ملک صاحب کو پہلے میں بھی تذبذب کا شکار تھا کہ آؤں گا پھر واپس جاؤں گا، تو میں نے کہا کہ چلیں سفر کرنا ہی ویسے ہماری جو ہے اتنی لمبی سی عادت پڑ گئی ہے. تو اس میں ملک صاحب میں پھر کیٹیگری کے لیے پوری وادی بنا کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر بھر کے اندر سب سے مثالی پریس کلب کھیرٹا کا ہے. استاد صاحب اس میں جو ہے اس صاحب کسی پریس کلب میں نے اتنی یونٹی، اور یہ جس دن الیکشن ہوئے تو یہ غلام مرزا میرا عزیز ہے، بھائی ہے چھوٹا، تو یہ ہار گیا. میں نے اس کو فون کیا، ہار قبول کر لیا. سرکار جی بالکل آپ متحد و منظم ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا تصویر کا اصل اور اچھا روپ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اپنی شکایت تسلیم کر لے. بہرحال میں بار بار یہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں، آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ کھیرٹا پریس کلب یقیناً آزاد کشمیر کا ایک مثالی پریس کلب ہوگا.
बोर्ड प्रेस क्लब है। शौकत साहब ने प्रेस फाउंडेशन के हवाला से जो बात की, उसमें जो भी आपकी कमिटमेंट थी प्रेस फाउंडेशन के हवाला से इंशाल्लाह ताला वो हम ऑलमोस्ट 50% पूरी कर ली हैं। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से, डेफिसिट की वजह से कोई जब मैं रिलीज, ये लंबी बात है, अब किसी के गिले में आपसे या आपके सामने क्या करूं। उसमें विशाख घोसी साहब जो है टेक्निकल आदमी, हमारी जितनी भी रिलीजेस थी 4th क्वार्टर की वो जारी नहीं हुई। 1st क्वार्टर का हमें 14% मिला। अभी हम 28 अरब के डेफिसिट में थे कि पास्को ने आटे की कीमतें बढ़ा दी, जिसमें हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वो नोटिफाई किया। रिजल्टमेंट आई लोगों की तरफ से, हमने वो दूसरे दिन ही जो है वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा। और पास्को को हमने ये गवर्नमेंट की 14 अरब रुपए की सिर्फ आटे की मद में जो सब्सिडी देंगे उसको अलग है, लेकिन सिर्फ 14 अरब रुपया जो एक जगह गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन गई है जो पास्को को हमने देना। और तकरीबन हम 42 अरब के जो है डेफिसिट में। और मुझे नहीं लगता कि शायद अगले महीने की तनख्वाह फरवरी की हम किस तरह देंगे। लेकिन मियाँ साहब आए थे मुजफ्फराबाद, मैं समझता हूँ कि ये भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है कि पहली बार 5 फरवरी के हवाले से जितना मिसाली एजाज़ यकजहती और यूनिटी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एजाज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर किया, यकीनन वो भी मेंबरान असम्बली को क्रेडिट जाता है। और जो शौकत साहब आप बात कर रहे थे, आपका इंतकाल उसी दिन हो गया था, इसमें थोड़ा सा एक इशू शायद कोई मुझे कह रहा था कि शायद सब जुडिस मामला है सुप्रीम कोर्ट में या कहीं किसी हवाले से है। लेकिन मैंने कल वो मेरे कल SMBR साहब से बात की थी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे व्हाट्सअप की है, मैं वो चेक करके आपको बता दूंगा कि शायद उसमें वो कोई जजमेंट आपकी वो कानूनी के हवाले से इंशाल्लाह ताला कोई अडल नहीं है। जो मैंने रास्ते में थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी। तो दूसरी बात यह कि प्रेस फाउंडेशन जितने भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपको मैंने उधर कोर्टली भी आपसे आपके साथियों को गुजारिश की थी कि हमारी सोसाइटी का हमारा एक रवाज है कि साइल विद फाइल। अब जब मिलते हैं मुझे याद कराते हैं, मैंने कहा था जब मैं मुजफ्फराबाद हूँ तो मुझे फ़ोन करके याद करवा दें, मैं वो आपकी फाइल प्रेस क्लब वाली मंगवा के इंशाल्लाह वो नोटिफाई करवा दूंगा। अभी मैंने 2-3 दिन 10 तक तो मसरूफ़ इस्लामाबाद पेपर में, 11 को आप मुझे फ़ोन करो, मैं कोशिश करूँगा कि 12-13 को इंशाल्लाह ताला आपकी वो जो भी नोटिफाई होना है वो बिल्डिंग वाला मसला वो आपका हल हो जाएगा। दूसरी बात, बड़ी खूबसूरत बात की वहीद इकराम भट्टी साहब ने, ये यकीनन आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, सरदार तनवीर इलियास साहब को ये क्रेडिट जाता है कि 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने बलदियाती इंतखाबात कराए। और आपको सही बात बताऊं कि उसका क्रेडिट जब सुप्रीम कोर्ट को जाता है, वहाँ गवर्नमेंट में से, जिसमें शायद मैं भी शामिल था, कि हम भी कोई थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते थे इलेक्शन को लेकर। सरदार तनवीर इलियास साहब डांट के कि मैं हर सूरत में आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन करवाऊंगा। और बलदियाती इलेक्शन करवाने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मन जितने भी आज़ाद कश्मीर के वो बलदियाती या जनरल इलेक्शन हो, ये पहला और शायद आखिरी इलेक्शन है कि जिसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई एक जरा बार भी कोई वाक़या नहीं हुआ। गुडियाल के अंदर वो भी पोलिंग के बाद किसी कौंसल के घर उनकी जाती रंजिश पे जो है वो एक वाक़या हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी के अंदर ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जितने हमारे उम्मीदवार थे उनको और उनके तमाम वोटरान को, लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म होकर, जहाँ हमारे इंतज़ामी अफसरान असिस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ कि लोगों को ये ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि वो दंगे फसाद और लड़ाई की सियासत से दूर होते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतहाई पुरअमन इंतखाबात हुए। ये शायद पहली और अल्लाह करे कि आइंदा भी इसी तरह के इंतखाबात होते रहे। वहीद इकराम भट्टी साहब ने ये हमेशा बड़ी सख्त ये हमेशा बहुत सख्त तकरीर करते हैं, आज भी इन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। उसमें यकीनन आपकी वाटर सप्लाई स्कीम का कोई कैसर साहब मुझे कह रहे थे एक बार कि शायद कोई 2-3 लाख या कितना मसला है, वो आप काउंसलर भी बन गए। हाँ, जितने भी यहाँ काउंसलर्स बैठे हुए उनको ये कहते हुए वो
ہم ان الیکشن سے پہلے ریفارمز کرنا چاہتے تھے، لوکل گورنمنٹ باڈیز ریفارمز ایکٹ ایک امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے. وہ آزاد کشمیر کے اندر 14 جو ہے وہ ترمیمیں ہو چکی ہیں، اور 15ویں ترمیم ایک زیر بحث تھی جو 13ویں ترمیم کے حوالہ سے تھی. تو وہ اس کمیٹی کا میں ہی چیئرمین تھا، تو میں نے وہ بل پیش کیا آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر. تو شور پاڑ گیا جی کہ یہ رولا کوٹ کے اندر جلوس نکلا، پتہ نہیں کدھر کدھر کیا کیا خرافات پڑی کہ شاید یہ عامہ 13ویں ترمیم کے حوالہ سے شاید کوئی ایسی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ 13ویں ترمیم کے حوالہ سے نہیں، آزاد کشمیر لوکل باڈی ریفارمز ایکٹ ہم لانا چاہتے تھے کہ لوکل باڈیز کا ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اس کا چیف الیکشن کمشنر الگ ہونا چاہیے، ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے انتخابات کروا دیے، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی لائبلٹیز ڈٹرمن نہیں کی ہیں کہ ہمارے کونسلرز کی کیا لائبلٹی ہوں گی. اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اس بات کا ڈٹرمن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم جتنے بھی جو ممبر اسمبلی کا ہے صاحب کا مشتاق ورسی صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، مشتاق صاحب وہ ممبر اسمبلی کے پاس دے گا. باقی ایس ڈی پی اور جتنے بھی لوکل باڈیز کے فنڈز ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے میرا خیال ہے کہ ہمارا آج اسمبلی کا سیشن بھی ہے، اس میں ہم امینڈمنٹ لا کے وہ فنڈز ہم لوکل باڈیز کے نمائندگان کو انشاءاللہ تعالیٰ منتقل کریں گے. اس میں ابھی طے میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں. اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ کونسلر سے لے کے یوسیز کے جو چیئرمین ہیں، ٹون کمیٹی کو جو ممبرز یا ضلع کونسل کے ممبر یا چیئرمین ہیں، ان کے لیے اسپیسیفک فنڈز ہونے چاہیے تاکہ یہ بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ بھی میں نے بنوانا ہے، گلی بھی میں نے بنوانی ہے، واچر سے کام ہو تو مجھے ہی فون آنا ہے، اے سی صاحب کو چلو یا ڈی ایس پی صاحب کو فون کر لیتے ہیں، لیکن واچروں سے بھی فون کرایا جاتا ہے کہ جناب یہ واچر صاحب کو کہنا ذرا ہمیں چیڑ کر کاٹ لیتے. بعض دفعہ موٹر سائیکل ضبط ہو جاتے ہیں تو وہ بغیر کاغذوں کے ہوتے ہیں، تو پولیس والے وہ بلا کے نمبر سیدھا کہتے ہیں بات کریں. پھر شہزاد صاحب کو پتہ ہے پولیس والے بھی وہ میں پیٹتا رہتا ہوں یار پہلے میرا نام بتاؤ. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا جو ہم جو سیاسی کارکن ہیں ہمارے اوپر سے یہ ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا کہ لوکل لیول پہ گراس روٹ لیول پہ جب نمائندگی ہوگی تو یہ جو جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں یہی لوگوں کے نمائندے ہوں گے. یہ ہمارے لیے جو بڑے مسائل ہیں کو حل کر دیں گے. آپ کی واٹر سپلائی اسکیم جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایشو. دوسرا اصل میں رئیس صاحب میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. یہ جو ٹیوب ویل تھے یہ مشتاق صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ ایشین ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ تھا رورل واٹر سپلائی اسکیمز. اس میں جس وہ اب جو فارن فنڈنگ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. شاید وہ اس میں زیادہ جو سول سوسائٹی کا جو رول تھا وہ سول سوسائٹی جو ہے لوکلی وہ رول پلے نہ کر سکی اور وہ الٹیمیٹلی پروجیکٹ کلوز ہو گیا. اس میں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ اس میں مثلا مجھے سب سے بڑا پروجیکٹ کھجٹا کے اندر میں لایا تھا اور کھوڑ کے اندر جو ہے بعض دفعہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. بڑے ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں کھوڑے نے اندر اتنا پائپ کر کے گاڑے ہونا رچنا شروع کریں گے. واٹر سپلائی اسکیم ایک کی مکمل ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سول سوسائٹی کی وجہ سے کوئی ایسی جو کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہی تھا کہ لوکل کمپوننٹ اتنا ہوگا. تو واٹر ٹینکس کا تھا کہ کتنے گیلن پہ جو ہے وہ کمیونٹی بنائے گی باقی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ سے، لیکن وہ ریکوائرمنٹ فلفل نہ ہو سکی تو جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ کلوز ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی واٹر سپلائی اسکیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کو میں سیریس لوں گا. آپ سے ابھی میٹنگ کروں گا. آپ مجھے سجیشن دیں مشتاق صاحب. آپ بھی ایک آدھ اور بھی ان کا پریس کلب والوں کا ایشو ہے ہم بیٹھ جائیں گے تو آپ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ یار ممکن اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہی صاحب اسکولز یا جتنے بھی ہمارے پبلک سیکٹرز کے جو بھی ایشوز ہیں اس میں ڈیفینیٹ میں کوئی اس میں دوئی رائے نہ قائم کر سکتا نہ دیتا. اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں سوسائٹی جو سیاسی کارکن ہے ان کے ساتھ تعاون کرے. یہاں کبھی کوئی میرے دوست اس وقت شاید نہیں تھے یہاں اسکول کا فنکشن تھا 97 میں تو وہاں یہی اسکول سائٹ پہ پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول تھا. تو ریاض میر بھٹ صاحب اور جو صادق صاحب معروم اللہ کا نصیب کرے انہوں نے کہا جی کہ آپ اسکولس جو ہے ان کا سسٹم ٹھیک کریں. میں نے اپنی تقریر میں کہا جی کہ
آپ مجھے یہ کہیں طلب دیں, مجھ سے کمٹمنٹ کریں کہ آپ کسی کی سفارش نہیں کریں کہ میں کھریٹے کا سسٹم آپ کو کم از کم 10 دن میں ٹھیک کر دوں گا. اور میں نے تیسرے دن اس میں کوئی میں نے ترجیح مقرر نہیں کہ میں سروٹا سے شروع ہوا اور اندرا ٹیڑا اسکول ٹائم پہ پہنچا. اور جو بھی اگر حضرت معروف صاحب حضرت ان کو پتا ہے, میں نے کوئی بڑے قریبی عزیز ناراض بھی ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہیں, اس میں کوئی 183 اسکول ٹیچر مشتاق صاحب سسپینڈ ہوئے اور الحمدللہ پبلک کے کسی بندے نے یہ شکایت نہیں کی کہ یہ کیوں سسپینڈ ہوئے. پبلک تعاون کرتی ہے, صرف یہ ہے کہ ہم سب نے مل کے جو ہے کہ ٹریک پہ اس سوسائٹی کو لانا ہوگا اور اس پہ چڑھانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے لوگ, میں سچی بات ہے یہاں دیکھ کے آج میں تاجنا سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ہم سب مل کے بجائے کوئی پولیٹیکل پرائیورٹی مقرر کرنے کے کوئی سسٹم کو ٹھیک کریں, تو میرا خیال ہے میں تعاون کریں تو کوئی فرق ایسا نہیں کہ سسٹم نہ ٹھیک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی 7 بجے جانا ہے ورکشاپ ہے سلینا میں, اس میں بھی جبکہ گورنمنٹ کی نمائندگی کرنی ہے. تو مہمان خصوصی جس بھی غلام صاحب کیا خیال ہے؟ خیال ہے چلے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مجھے پریس کلب کا اکاؤنٹ دے دیں, میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ جو ہے کھلٹا پریس کلب کے لیے وہ بھیج دوں گا. اور کیسر صاحب بار بار کوئی واٹر کو آپ مجھے بتائیں کتنے پیسے چاہیے, وہ تو یہ ڈسکریشنلی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے بھی کوئی اعلان کر دیں, کتنا دل رکھی جاؤ کوئی نہیں. اچھا میں سمجھا تھی پریس کلب کو دین لگے قیامت سے کیسر صاحب بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب کا, تو میں 5 لاکھ روپے آپ کو بھیج دوں گا. آپ کی جو پریس فاؤنڈیشن کی جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں مشتاق صاحب سے بات کروں گا. اس میں یہ SPD انشاءاللہ کام کریں گے جو کھریٹے کا آپ کا مسئلہ ہے. تو میں ایک بار پھر تمام اداران کو آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وما علینا البلاغ المبین.